نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر جو اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ان کا ذکر جاری ہے، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ انشقاق کو ایوان کسریٰ حتیٰ سمع صوتہ وسقطت منہ اربع عشرۃ شرفۃ۔ انہیں بڑی بڑی علامات میں سے ایک یہ بھی، اور یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے، کہ ایران کا جو بادشاہ کسریٰ تھا اس کے محل کے جو مینارے تھے، جو اس کو کنگرے مینارے بنے ہوئے تھے جو اونچے، تو وہ گر گئے اور محل میں دراڑیں آ گئیں۔ یہ محل آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور آپ جائیں وہاں جا کر دیکھیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، عراق میں ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی طرح آج موجود ہے اور اسی طرح وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے جو یہ برجیاں بناتے ہیں نا اوپر، جو محلات کے اوپر اس کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے مینارے، تو وہ 14 تھے اور وہ گر گئے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، یہ جو موجودہ کسریٰ ہے، کسریٰ اصل میں کوئی کسی ایک بندے کا نام نہیں تھا، یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر، وزیر اعظم، تو وزیر اعظم نام تو نہیں نا، وزیر اعظم تو ایک عہدہ ہے، تو اسی طرح یہ کسریٰ بھی ایک عہدہ تھا جو ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا کسریٰ۔ اسی طرح روم کے جو بادشاہوں کے کیسر کہا جاتا تھا، اسی طرح ہر ملک کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب اس کے بعد 14 مزید یہاں پر بادشاہ رہیں گے، اور اس کے بعد یہاں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور اب میں یہ واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب غزوہ خندق ہوا اور صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، تو ایک بڑا سخت مقام آ گیا۔ یہ واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ پتھر بڑا سخت ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا قتال مجھے، تو آپ نے ایک اس کو مارا اور اس میں سے آگ نکلے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ نے ہمارے ہاتھ پر ایران فتح کر دیا، اور دوسرا مارا تو فرمایا روم بھی فتح ہو گیا، پھر فرمایا یمن بھی ہمارے قبضے میں۔ اسی طرح وہ پوری حدیث پاک آتی ہے۔ یہ اس وقت تھا پورا عرب جب اسلام کو مٹانے کے لیے فائنل لڑائی لڑنے کے لیے آیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے صحابہ کرام کو ایران، دنیا کے 2 سپر پاوروں کو خاک میں ملانے کی خوشخبری سنا رہے تھے کہ بالکل تھوڑا ہی وقت کے بعد یہ دونوں سپر پاوریں زمین بوس ہونے والی ہیں اور تمہارے ہاتھ سے ہوں گے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو تو قدرت بے شمار انسان کے پاس علامتیں بھیج دیتی ہیں کہ انسان غور و فکر کر لے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ہے، سوچنے سمجھنے والے کے لیے قدرت کی طرف سے بہت سے اشارے آتے ہیں، خود ہر انسان کے پاس آتے ہیں، بھائی تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ایک پیغام ہے، اب اگلی منزل قریب ہے، پچھلی منزل دور ہو گئی ہے، دانتوں میں درد شروع ہو گیا، گرنے شروع ہو گئے، اگلی منزل قریب آ گئی ہے، پچھلی منزل دور ہے۔ اسی طرح کی آنکھوں کی بنائی، بے شمار انسان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح بڑی بڑی، یہ ابھی کرونا ہوا ہے، سمجھنے والوں کے لیے قدرت کی طرف سے بڑے میسج آتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی کوئی زلزلہ یا اس قسم کے بڑے بڑے جو حادثات ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہاں کی جانوروں کی موومنٹ آپ دیکھ لیں،
وہاں کے کیڑے مکوڑے پرندے یہ درندے وہاں کی اگر تو ان کی حرکات نارمل ہے یا اب نارمل ہے، اب نارمل ہے تو سمجھو یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ بس یہ ساری باتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایران کے لوگوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے بھائی یہ اچانک کیا ہو گیا ہے، محل میں دراڑیں آ گئی، لوگ سمجھتے ہیں اچھا آج بھی یہ پرابلم ہے، آج بھی یہی پرابلم ہے۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، لو سوفا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ جو لفظ اگر ہے نا، فرمایا یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سوچنے کی انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی، اگر مگر میں لگا رہتا ہے، زندگی تباہ کر جاتا ہے۔ اور دوسرا سوفا ہے، میں کروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی پروگرام میں لگا رہتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کرتا 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 انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، یہ ہوگا ہوگا ہوگا، نہ کبھی وہ یہ کائنات ایسی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا تیرے کہنے سے، نہ کوئی خدا کا نظام رکتا ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے ہوگا، اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں ہوگا، یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اس وقت کیا کر رہے ہو، لمحہ موجود کی فکر کر، اس وقت کیا ہے تیری حالت، ہوگا یہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور اس ذات نے جو کچھ اس وقت کرنا ہے نا وہ ہو جائے گا اپنے وقت بعد، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ہوگا، فیوچر تیرے کنٹرول ہی میں نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام بہت آتے ہیں، بہت آتے ہیں، اس کو ان کے لیے بھی آئے تھے نہ سمجھ۔ پھر ٹھیک جب 14 اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر آپ ہی کی موجودگی میں ایران بھی فتح ہو جاتا اور روم بھی، یہ بھی ختم ہو جائے، لیکن نہیں۔ علماء نے فرمایا اس کی حکمت کیا تھی، میں نے یہ بھی درس دے چکا ہوں۔ فرمایا حکمت یہ تھی کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نہ سمجھنا شروع کر دی یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت۔ فرمایا یہ وجود کی برکتیں اپنی جگہ بالکل بلا شک و شبہ ہیں، لیکن جب بھی کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد قیامت تک ایسی آتی رہے گی۔ یہ ایران اور روم اسی لیے فتح بعد میں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہوئے۔ فرمایا تاکہ یہ بتا دیا جائے بھائی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہو گے، اللہ کی مددیں تمہیں ایسے ہی شامل آ رہیں گی۔ حکمت اس میں یہ تھی۔ اور وقد اخبارنی بعض من راہو ان شکہ طولانی فی سقفہ قدر ما یسبہ و یقذفہ الشخص القوی۔ اچھا یہ کہتے ہیں آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا نا، یا اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے جو ہاں کا جو لوگ وزٹ کر کے آئے، جو وہاں پر دیکھ کر ان معاملات کو، جو دراڑیں پڑی ہیں وہاں پر وہ کتنی تھیں، فرمایا وہ اتنی ان میں دراڑ موجود ہے کہ ایک انسان ایسی ہو نا گر جائے نا، یعنی یا چھلانگ لگائے ایک قوی آدمی تو یہاں سے لے کر وہاں تک ان میں دراڑیں پڑی ہیں۔ وَهُوَ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ آیت من آیات اللہ۔ امام جزری علیہ الرحمہ 700-800 سال پرانے بزرگ یہ کہتے ہیں آج بھی وہ محل موجود ہے۔ تو اگر 600-700 سال پہلے ان کے زمانے میں موجود تھا نا تو یہ آج بھی موجود ہے۔ یہ تقریباً 1300-1400 سال بعد بھی ابھی تک یہ موجود ہے محل۔ اور آج تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ پوری روئے زمین کی چیزیں بالکل انسان کو گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر، اور آپ اس مال کو دیکھیں اس کو کس طرح کا مال انٹرنیٹ پر موجود ہے، اب نظر آئے گا آپ کو کتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں اس کی۔ انسان سوچ بھی سکتا ہے کہ اتنی پورے یعنی
اتنی بڑی دیواروں میں یہ کریکنگ کیسے ہوگی؟ اتنے مضبوط محالب کے یہ کنگرے کیسے گر گئے؟ اور بھائی یہ بتانا تھا یہ دنیا کے جھوٹے طاقت کے دعوے دار اب ختم ہونے والے ہیں، اب یہ ظلم کا سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اور فرمایا جتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ حکم جب 14 پورے ہو جائیں گے نا، اس کے بعد یہاں پر اسلام کی حکومت ہوگی، تو ان کا عدد 14 کا پورا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ 14واں بادشاہ تھا کہ جب ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس کی اطلاع اللہ رب العزت نے کب دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ دوسرا، یہ بھی اس کی بلڈنگ بھی آج موجود ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آذربائیجان میں ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ یہ تھا آتش پرستوں کا آتش کدہ، 1000 برس سے انہوں نے جلایا ہوا تھا، 1000 برس سے۔ آگ کے پجاری یہاں پر آ کر آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ آگ کے پجاریوں کا مرکز تھا۔ 1000 سال گزر چکا تھا کہ انہوں نے یہاں کی آگ کبھی بجھنے نہیں دی تھی۔ بہت بڑی بلڈنگ ہے، دیکھیں آپ اس کو۔ تو وہ دن رات اس کو جلائے رکھتے تھے، اور مختلف دنیا کے خطوں سے جہاں بھی ان کے عقیدے کے لوگ آتے وہ وہاں پر جاتے، وہاں آگ کی پوجا کرتے۔ لیکن جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ آگ بجھ گئی۔ 1000 انہوں نے جتن کیے اس کو ہم دوبارہ جلا دیں، آگ نہیں جلی۔ بھائی یہ بڑا واضح اشارہ تھا کہ لوگوں جس طرح دنیا کی آج آگ بجھ گئی ہے نا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے ان کے لیے جہنم کی آگ بھی ایسے ہی بجھ جائے گی، ایسے ہی بجھ جائے گی۔ تو یہ جو یعنی آتش پرستوں کا آتش کدے کی آگ جو 1000 سال سے برابر کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی بریک یہ جل رہی تھی، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی وہ بجھ گئی، اور وہ بلڈنگ جہاں پر وہ آگ تھی آج بھی موجود ہے، اور اس کے کمرے آپ دیکھیں، اس کے دیکھیں کیا کچھ ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا، کیا کیا انتظامات۔ اور انسان عجیب چیز ہے، یقین کریں میں عجیب سوچتا ہوں، نہ مانے تو اللہ رب العزت کا بھی انکار کر دے، انبیاء کرام کا بھی انکار کر دے، ماننے پر آتا ہے تو بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے اور آگ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی عجیب چیز ہے، جب گرتا ہے تو بتوں کے سامنے، بے جان چیزوں کے سامنے گر جاتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، جو اپنے جسم سے مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، جو جس آگ کو خود اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں، اور سامنے پانی اس پر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اتنی کمزور ہے جو اپنے وجود کو ایک بالکل پتلی سی چیز سے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اس کی بات کرتا ہے یہ۔ یعنی جب گرتا ہے تو کن چیزوں کے سامنے گر جاتا ہے، اور جب یہ تکبر کرتا ہے تو کس اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، انبیاء اکرام کا انکار کر دیتا ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لوگوں نے، کفار نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات نہیں ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات نہیں ہیں، حضرت دیگر انبیاء کرام کے معجزات کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بھائی لوگ یہ انکار کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جو ڈائریکٹ سر کی آنکھوں سے فزیکل ان کو معجزات کو دیکھ رہے تھے،
مثلا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، میں ادھر پہاڑی تھے، ہم ان کے مطالبے ہی پر ان کے سامنے وہ، لیکن مان لیا، نہیں مانا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، سامنے ایک فزیکل چیز تھی نا، حصی چیز تھی نا بھائی، انہی میں سے کوئی آدمی زندہ ہو جاتا تھا نا، یا انہی میں سے جو اندھے بینائی ہو جاتے تھے، نہیں مانتے۔ انسان عجیب چیز ہے، نہ مانے تو حصی ظاہری آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو نہ مانے، مارنے پر آئے تو آگ اور پتھر کو بھی مان لے، اور یعنی گائے کا پیشاب بھی پیے اور اس کی گندگی کو متبرک سمجھے، یعنی عجیب عجیب غریب ہے تو انسان ہی ہے نا، مقصد یہ کہ ہے تو انسان ہی ہے، یہ سارے شکل شباہت کے اعتبار سے تو یہ سارے انسان ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بحیرہ ساوا، ایک یہ بھی، یہ آج یہاں پر شہر ہے، میرپور کے لوگ اس کو بڑا اچھا طرح سمجھ سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہلے شہر تھا، اب پانی ہے، اس کا یہ سمجھیے اس کا الٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بحیرہ ساوا تھا نا، یہ پانی کے ایک ایسے تھا جیسے میرپور کا ڈیم ہے، بہت بڑا یہ ایک پانی کا ذخیرہ تھا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں لوگوں نے اس کی یعنی برکت حاصل کرتی ہے، اور کئی کچھ اس کے بارے میں لوگوں نے خیالات بنائے ہوئے تھے، اور یہ ہے کہاں ہے؟ ایران کے شہر ہمدان اور قم کے درمیان میں ہے۔ میں نے تو نہیں چیک کیا، لیکن چونکہ یہ شہر ہے آج، اس کو ساوا یہ شہر اس نام کا شہر ہے جو قم اور ہمدان کے درمیان میں ہے۔ یہ جہاں پر آج شہر ہے نا، یہ پانی کا ذخیرہ تھا، جیسے میرپور کا ڈیم ہے، یہ تربیلا ڈیم ہے۔ اچھا، یہ کوئی تقریباً سمجھے کہ 18-20 میل لمبائی میں اور کافی ذرا چوڑائی میں تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات جب یہ سارا کا سارا پانی خشک ہو گیا اور یہ چٹیل میدان زمین بن گیا، جس جگہ پر آج شہر موجود ہے، آج وہاں انسانی آبادی ہے، وہ آج وہاں بلڈنگیں ہیں، جہاں آج بلڈنگیں ہیں نا، یہاں پر یہ پانی کا بہت بڑا ایک ذخیرہ تھا، اور وہ پانی کہاں گیا کسی کو پتہ نہیں کہتے۔ آج تو چلو پھر کہتے ہیں جی وہ کھول دیے ہوں گے، سپیل کھول دیے ہوں گے، اور بھائی وہ پانی خشک ہو گیا۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات جو زمین پر رونما ہوئے، آسمانوں پر کیا ہوا؟ شیطان، جن یہ اوپر جایا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کاہن عرب کے ایک بہت بڑا یہ لوگوں کا ایک ذریعہ معاش تھا، کہ وہ لوگ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا کاہنوں کے پاس جاتے، کاہن ان کے پاس کچھ شیطان جن ہوتے، اور آج کل اس قسم کے خیالات ہمارے لوگوں کے، بھائی یہ بالکل غلط خیالات ہیں۔ جن جایا کرتے تھے اوپر، شیطان جاتے اوپر، فرشتے وہاں پر جو مشورہ وغیرہ کرتے ان کی کچھ نہ کچھ اڑتی اڑتی باتیں وہ بھی سن لیتے، اور ان میں سے پھر ایک سچی بات لے کرنا، اس میں کوئی 100 جھوٹ اپنے ساتھ ملا کرنا وہ بتا دیتے، اور کاہن آگے پھر لوگوں کو بتا دیتے، ان میں سے کوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور جس کو کہتے ہیں نا جی کہ کسی نے پوچھا میرے گھر کیا ہوگا، اس نے کہا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، تو ہوتا کیا کہ نہ کا لفظ درمیان میں لے آتا، اگر لڑکا ہو جاتا نا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب دوسری تو کیسے کہ لڑکا ہو گیا تو نہ لڑکی، تو اس نے کہا میں نے کہا تھا لڑکا نہ لڑکی، اس پر ٹھہر جاتا نا، اور اگر لوٹتی لڑکی تو کہتے میں نے کہا تھا لڑکا نہ لڑکی، یہی بات بس وہ قائم میں ایسے آج کے ہمارے لوگ یقین کریں، میں کل دیکھ رہا تھا
کہ ہاں جی میں نے جنوں کی نسل ہی ختم کر دینی ہے، کہ قدرت کا سارا نظام تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ احمق لوگ جب کہ یہ کسی اس پیر کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے پاس جنوں بھائی اللہ کے بندے، اگر کوئی تھوڑا بہتا سچ جھوٹ تھا بھی نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ختم ہو گیا ہے۔ اس رات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کا اور شیطانوں کا داخلہ آسمان پر بند کر دیا ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے لوگ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اندھا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سیدھی سیدھی بات ہے۔ کتنے میسج میرے پاس آتے جی یہ پرابلم ہے، جی یہ پرابلم ہے، جی آپ کچھ بتائیں۔ میں نے ایک ہی بات ہے، ہمارے پاس علاج ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں، یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو نا، خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان کرتے ہو، آخرت کا بھی نقصان کرتے ہو۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی یہ جن شین یا یہ وہ جو اگر ہیں بھی ہے تو جن نکال سکتے ہیں، یا یہ تو ہو سکتا ہے، پر یہ کہنا یہ کوئی خبریں دیں گے غیب کی آنے والی اور تمہارے مسئلے حل کریں گے اور تمہارے بتائیں گے کون ہے، یہ سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی یہ لوگوں کو ہمارا کم ایجوکیٹ کرنا ہی ہے، باقی یہ بھاگنے یعنی میں یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کن کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کس کام کے لیے جاتے ہیں۔ 7 مسجد ہوتی ہے، وہاں آتے انہیں تکلیف ہوتی ہے، 7 وہاں یعنی وہاں اور پاؤنڈ 1.5 پاؤنڈ دینا بھی انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان جاہل اور ان جھوٹے لوگوں کو ہزاروں سینکڑوں پیسہ دے کر آ جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کتنا آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، مسواک کریں، گھر کو صاف رکھیں، اپنے باتھ روم کو صاف رکھیں، دعائیں پڑھیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں، یہ انشاءاللہ یہ مسئلے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر ہو جائے کوئی مسئلہ تو یہ اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پر راضی رہیں۔ یہ ہے کہ اس کے بعد پہلے تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، اپنے اولاد کو خود بھی بچپن ہی سے صفائی کا پابند بنائیں، قرآن حکیم کی تلاوت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، لباس کو، جسم کو، مکان کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے۔ گھروں میں یہ جو شیطانی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان کو باہر پھینکیں۔ اس کے بعد اس کے باوجود اگر کوئی، اور یاد رکھیں یہ سب زیادہ تر یہ ذہنی بیماریاں ہیں، اور ذہنی بیماریوں کا ایک بڑا سبب بازار کا کھانا ہے، بڑا سبب یہ بازاری کھانے ہیں۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان ذہنی بیماریوں سے بچیں تو پھر ایک بازاری کھانے کم کریں، اور دوسرا اس لیے علماء بڑی سختی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ بازار کا کھانا بسوائے ضرورت کے نہیں کھایا کرتے تھے۔ بھائی اس کے کئی روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو ہم بازار سے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے اس میں کوئی ایسا فلاسفر ہے جس نے جب کھانے پر بحث کی ہے تو یہ نہ کہا ہو کھانا تھوڑا کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، گھر تیار کر کے کھائیں، اپنے موجود کا اپنے سامنے کر کے کھائیں، کوئی اس میں بے شمار اثرات ہوتے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات سے شیطانوں کا، جنوں کا، ان سب اس قسم کی مخلوق کا داخلہ بند ہو گیا ہے۔ اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں یہ خبر دے گا، یہ بتائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ طوطے والے پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے۔ بھائی اللہ کے بندو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں کا بلیو کرنا بھی حرام ہے، بلکہ بعض اوقات کفر کے حد تک یہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ نجومی وغیرہ ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی ان چیزوں کو بڑا پروموٹ کرتا ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہے ان کی حقیقت، ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں، سوائے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی۔ وہ لڑکا یا نہ لڑکی وہ بھی بڑے چلاکڑے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں، 1-2 ہوگا نا،
کوئی ایک دو ہوگا. کتنے اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی زو معنی بات کر جاتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہم نے کہا تھا نا ایسے ہی ہوگا. جو کہ وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. وہ ایک لفظ درمیان میں رہے گا، ہم نے کہا ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. بھائی یا منڈا یا کڑی ہوگی تو سین ایک تو ہوئے گا نا. ظاہر بات ہے کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو دونوں میں سے ایک تو کوئی ہوتا ہی ہے نا. یا اللہ اس کے گھر بچہ پیدا کرتا ہے، یا بچے کو اس میں کوئی گائے بکری تو ہوتی ہے نا، یہ نا انسان کے گھر ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا. انہی عجائبات قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بت تھے نا وہ منہ کے بال زمین پر آ گرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کو دنیا روشن ہو گئی، اور بے شمار جو لوگ بیمار تھے اس رات کو جب صبح ہوئی تو شفا یاب ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم یہ کہ وہ اللہ نے تو بنڈے منڈے، اللہ نے بنڈے فروٹ درخت ہریالی تے اللہ نے دیتی ہیں شفاواں. یار ساڈے واسطے اعتراض کیوں کر دے؟ یہ بھی اللہ کی تقسیم میں تو دیکھو نا، خدا نے کی کچھ کیتا ہے. اللہ رب العزت نے کیا کچھ کیا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، رات تھا تو بیمار، صبح اٹھو تو شفا یاب تھا. وہی شفا اللہ دینے والی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کی رات کو شفا، تو آج بھی شفا چاہتے ہو نا. ایک راستہ میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی کثرت کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ایسی زندگی گزارے، اور صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، دل اور دماغ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں. پھر دیکھیں، پھر اگر کوئی بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں نا تو پھر اول تو انشاءاللہ کوئی رہے گی نہیں. اگر آئے گی بھی تو وہ عارضی ہوگی تمہارے ٹیسٹ کے لیے، اور اگر اس کے باوجود بھی ہے تو پھر اس کو تقدیر الہی سمجھیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کو تم ٹال نہیں سکتے، اور وہ مالک ہے، جیسے چاہے اسے رکھے. پھر اس کی ذات پر توکل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ معذور، مسرور، نظیف، لطیف، مطہر، معطر تھے. اس کا معذور کا معنی کیا ہے؟ ختنہ شدہ. آپ کا ختنہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. آپ کے پاخانہ مبارک کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. زمین اس کو نکل لیا کرتے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور پیدا ہوئے. مسرور کا معنی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ناف ہوتی ہے نا، ناف، اس کے اوپر جہاں سے بچے کی خوراک اندر جاتی جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ نالی پیدائش کے بعد نرسیں یا ڈاکٹر یا دائیاں کاٹتی ہیں. اگر نہ کاٹیں وہ ادھر ہی رہیں. جانوروں کے بچوں کی نالیاں ہم خود کاٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی. یہ کسی دائی نے نہیں کاٹا. انسانی بچوں کی یہ ناف کی جو وہ نالی ہے جس کا کنیکشن ہوتا ہے ماں کے جسم کے ساتھ، اور جس کے ذریعے وہ خوراک جاتی ہے انسان کے اندر، وہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو پھر اس نالی کو کاٹا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ختنہ ہوا اور وہ نالی کٹی ہوئی تھی. نظیف تھے. بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ جو اندر رحم کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ جہاں بھی دنیا میں بچے کا پہلا کام اس کو جسم کو دھویا جاتا ہے. نرسیں دھوتی ہے. آج کل جو سسٹم ہے اسپتالوں میں، جب گھروں میں پیدا ہوتے تو دھویا کرتی تھی، غسل دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لطیفاً، انتہائی صاف ستھرے، نرم، ملائم،
کوئی ضرورت یعنی جن چیزوں کی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں آنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ مطہرن، پیور، پاک، صاف ستھرے، اور معطرن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور ایسی خوشبو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے آتی تھی۔ یہ نہیں صرف پیدائش کے موقع پر، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کہتے ہیں ایسی خوشبو نہ کسی مشک میں خدا نے رکھی ہے، نہ کسی عنبر میں ایسی یہ خوشبو تھی نہیں۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تلاش کرنا ہوتا تو مدینہ شریف میں جاتے، اور گلیوں کی خوشبو سونگ کرنا، وہ جدھر خوشبو بڑھتی جاتی تو پتہ ادھر ہی گئے، تو اسی خوشبو سونگتے سونگتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں صحابہ کرام پہنچ جایا کرتے تھے، خوشبو میں آتی تھی۔ بلکہ ایک خاتون تھی، وہ غریب بیچاری تھی، انہوں نے کہا میرے بچے کی شادی ہے، آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے دیں۔ بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی اس موضوع، انشاءاللہ میں آپ کے الگ بھی بیان کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا، فرمایا پیالہ لیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آپ نے آرام فرمایا تو پیالہ نیچے رکھ دیا گیا، تو وہاں سے انہوں نے کچھ پسینے کے قطرات جمع کر لیے، اور وہ پسینہ کہاں دیا؟ اپنے بچی کو جب اس کی شادی ہوئی نا تو اس کا میک اپ کیا گیا اس پسینے کے ساتھ۔ اس خاتون کے ہاں آگے اللہ نے نسل بڑھائی، پشت ہاں در پشت، اس کی نسل ایک لمبے عرصے تک، خدا جانے کتنے پشتوں تک، کتنے نسلوں تک ان سے خوشبو آتی تھی، اور ان کا نام ہی آل متطیبین رکھ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ خوشبو آنے، یہ وہ لوگ ہیں اس خاندان کا ہے کہ جس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ خوشبو کہاں لگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی لگائی ایک خاتون نے اپنے جسم کے اوپر والے حصے سے، اس کا اثر کیا ہوا؟ آنے والی نسلیں بھی خوشبودار ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کے پسینے کا، حالانکہ ہمارے پسینے سے یہ جو لگے نبی ہماری میں سے یار زادی کوڑ کلی تے جفے چھتیرا نالا، پہلے آپ نے آپ کو تو دیکھ، میرے جسم سے پسینہ آئے تو دوسرے انسان کے لیے میرے پاس بیٹھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا نسل در نسل وہ خوشبو باقی رہی ہے۔ خدا جانے کتنی نسلوں تک اس پسینے کی خوشبو باقی رہی ہے۔ حالانکہ پسینہ کہاں لگا؟ جسم کے اوپر والے حصے کو، وہ پسینہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جسم انور، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہ میں نے کائنات میں کوئی ایسا ریشم دیکھا ہے، نہ کوئی ایسی دیباج دیکھا ہے، نہ میں نے کوئی ایسی خوشبو دیکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور، آپ کا جسم انور، یعنی ریشم نرم ہوتا ہے نا، میں نے کوئی ایسا ریشم دیکھا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرم ہو، نہ میں نے ایسی خوشبو کبھی سونگی ہے کہ جو خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی خوشبو انشاءاللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرمایا کرتے نا تو دیواروں پر دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں، آپ کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی کہ جیسے دیواریں روشن ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور سرکار کی شناخت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کدھر جاتے ہیں؟ کن گندے لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے بعد ایک سامنے والا سسٹم، میں بالکل سے عرض کرتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو، پتہ ہی نہیں ہے
کن گندوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کا ظاہر بھی گندا ہے، باطن بھی گندا ہے، بعض تھوڑا سا ظاہری سسٹم ہمیں صاف ستھرا نظر آتا ہے، ان کی پرسنل لائف دے کر دیکھ لو، انتہائی گندے لوگ، ان کو آپ یعنی ان لوگوں کو ہم نے ماڈل بنایا ہوا ہے، انتہائی دنیا کے غلیظ گندے لوگوں کو، اور اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے اور طریقے سے منہ پھیرا ہوا ہے کہ جن سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی پاکیزہ نہیں ہے۔ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہ تو ذرا سوچ لو نا، چلتے کس کے پیچھے ہو، تو فالو کس کو کر رہے ہو، اپنا رول ماڈل کس کو بنایا ہوا ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناؤ، ان گندے لوگوں کے پیچھے مت چلو، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے گندگی کے ڈھیر کے، اس کے سوائے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔